رسولوں کے اعمال اس کا 9 باب اس کی پہلی آیت سے ہم 22ویں آیت تک تلاوت کریں گے۔ خدا کے زندہ و مقدس پاک کلام سے رسولوں کے اعمال اس کا 9 باب اس کی پہلی آیت سے ہم 22ویں آیت تک خدا کے زندہ کلام سے پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور ساؤل جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اسے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس تاریخ پر پائے، خواہ مرد خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم لائے۔ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکا یک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا، اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا، اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جس سے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ شہر میں جا اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے، کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ اور ساؤل زمین پر سے اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھولی تو اس کو کچھ نہ دکھائی دیا، اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے، اور وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا، نہ اس نے کھایا نہ پیا۔ دمشق میں حنانیہ نام ایک شاگرد تھا، اس سے خداوند نے رویا میں کہا، اے حنانیہ۔ اس نے کہا، اے خداوند میں حاضر ہوں۔ خداوند نے اس سے کہا، اٹھ اس کوچہ میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے، اور یہودا کے گھر میں ساؤل نام ترسی کو پوچھ لے، کیونکہ دیر وہ دعا کر رہا ہے۔ اور اس نے حنانیہ نام ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا ہے، تاکہ پھر بھی نہ ہو۔ حنانیہ نے جواب دیا کہ اے خداوند، میں نے بہت لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا ہے کہ اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں، اور یہاں اس کو سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار ملا ہے کہ جو لوگ تیرا نام لیتے ہیں ان سب کو باندھ لے۔ مگر خداوند نے اس سے کہا، تو جا، کیونکہ یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا۔ پس حنانیہ جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا، اے بھائی ساؤل، خداوند یعنی یسوع جو تجھ پر اس راہ میں جس سے تو آیا ظاہر ہوا تھا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ تو بینائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے۔ اور فوراً اس کی آنکھوں سے چھلکے گرے اور وہ بینا ہو گیا، اور اٹھ کر بپتسمہ لیا، پھر کچھ کھا کر طاقت پائی۔ اور وہ کئی دن ان شاگردوں کے ساتھ رہا جو دمشق میں تھے، اور فوراً عبادت خانوں میں یسوع کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور سب سننے والے حیران ہو کر کہنے لگے، کیا یہ وہ شخص نہیں ہے جو یروشلم میں اس نام کے لینے والوں کو تباہ کرتا تھا، اور یہاں بھی اس لیے آیا تھا کہ ان کو باندھ کر سردار کاہنوں کے پاس لے جائے؟ لیکن ساؤل کو اور بھی قوت حاصل ہوتی گئی، اور وہ اس بات کو ثابت کر کے کہ مسیح یہی ہے، دمشق کے رہنے والے یہودیوں کو حیرت دلاتا رہا۔ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ ہم دعا مانگیں اور سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔
खुदा उन सबको बहुत बरकत दे जिनको खुदा ने आज अपनी हजूरी में आने का फजल बख्शा है। मौसम बहुत अच्छा खुदा ने दिया है, लेकिन शायद मौसम अच्छा होने का फ़ायदा ये उठाया गया है कि लोग घरों में सुकून से बैठे हैं। आज पिछले संडे से लोग काम हैं चर्च में, और शायद जब बहुत गर्मी होती है तो लोग अपनी मोहब्बत का ज़्यादा इजहार करते हैं खुदा के घर में आने का। और आज मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन आज लोग कम हैं, और शायद इसकी वजह मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। तो खुदा अपने लोगों के दिल में ये मोहब्बत हमेशा बढ़ाए, और खुदा के लोग हमेशा हर तरह के हालात में, खुदा जब हमारे घरों में हर तरह से सलामती बख्शता है कि हम कोशिश करें कि हम खुदा के घर में आकर उसकी इबादत करें। सो खुदा का शुक्र है जो हमें अपनी हुजूर आने का फजल बख्शता है। तो जो लोग नहीं आ सके उनके लिए भी दुआ हम करते हैं कि खुदा उनको भी हमेशा अपने घर में आने की बरकत दे, उनको ताकत और तौफीक बख्शे कि वो हमेशा खुदा की हुजूरी के तलबगार रहें और भूखे और प्यासे रहें। इन दिनों में मेरे से हमने रसूलों की माल की किताब शुरू की है। मैं सुबह शाम की इबादत में भी इसी किताब से कलाम पेश करता हूँ, और आप जो सुबह शाम आते हैं आपने ये कलाम पहले भी पढ़ा और सुना है। लेकिन कलाम चूँकि यही है और इसी में से खुदा में बरकत देता है। जब भी कलाम हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो इसमें से खुदा में नई बरकत देता है, क्योंकि ये कलाम कभी पुराना नहीं होता। ये जितना पुराना है उतना ही ओल्ड इज़ गोल्ड है, तो इसकी बरकतें कभी कम नहीं होती। इसको आप जितनी बार पढ़ते जाएंगे, जितनी बार आप सुनेंगे, इसमें से कोई नई बरकत आपको खुदा देगा। साउल से पौलुस, मजमून हमारा क्या है? साउल से पौलुस। तो ये आज हमारा मजमून होगा। इब्तदाई कलीसिया की तारीफ है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ये कलीसिया का। यानी आप इसको जब पढ़ते हैं तो आप ये समझें कि जैसे बनी इस्राएल कौम की तारीख है खरूज की किताब में, इसी तरह रसूलों के अमाल में कलीसिया की तारीख है कि कलीसिया किस तरह बनी, किस तरह वजूद में आई और शुरू में क्या कुछ हुआ। इसको कलीसिया की पैदाइश की किताब भी कहा जाता है कि कलीसिया कैसे पैदा हुई, कलीसिया का वजूद कैसे वजूद में आई कलीसिया, और कलीसिया ने कैसे जन्म लिया। इसको पैदाइश की किताब से भी तशबीह दे सकते हैं कि जिस तरह सारी कायनात की पैदाइश का जिक्र हमें पैदाइश की किताब में हमें मिलता है, हर चीज़ की इब्तदा के बारे में, तो रसूलों के अमाल की किताब जो है हमें कलीसिया की इब्तदा के बारे में बताती है। ये दूसरे बाब में पाया जाता है, रूह कुदस का आसमान से नाज़िल होना। ये वो वादा था जो खुदा यीशु मसीह ने अपने रसूलों के साथ किया था कि जब मैं जाऊंगा तो मैं दूसरा मददगार भेजूंगा। मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार दे जो तुम्हारे अंदर होगा और तुम्हें मेरी बातें याद दिलाएगा। तो दूसरे बाब में ईद पेंतिकोस्त के दिन रूह कुदस के नुज़ूल का जो दिन है, उस वादा की तकमील का दिन है जो खुदा यीशु मसीह आसमान पर जाने से पहले उन्होंने किया था। इसके बाद पतरस रसूल के तारीखी वाज है। पहला वाज दूसरे बाब में ही पाया जाता है। जब रूह कुदस नाज़िल हुआ तो पतरस रसूल ने सबसे पहले वाज किया रूह कुदस से मामूर होकर, और उससे 3000 लोग मसीही हुए। फिर जब एक जन्म के लंगड़े को शिफा मिली, वो भी पतरस और यूहन्ना के वसीला से ये काम हुआ, तो उस वक्त भी पतरस रसूल ने दूसरा वाज किया, उससे 2000 और लोग मसीह पर ईमान ले आए। और इसके बाद पतरस रसूल के वसीला से बड़े बेशुमार मौजज़ात हुए। बीमार सड़कों पर लाकर उनको डाल दिया जाता था, और पतरस रसूल जब उनको मना किया गया कि तुमने यीशु का नाम नहीं लेना, तो पतरस रसूल किसी पर यीशु का नाम लेकर दुआ नहीं करता था। क्या करता था? वो गुजरता था और उसका साया बीमारों पर पड़ता था तो बीमार उठ खड़े होते थे। बदरू गिरफ्ता जो थे वो भी शिफा पा जाते थे। और इसके बाद हम इसी पहले 8 बाब में जो 7वां बाब है
وہ استفنس کی شہادت کا ہے، اور استفنس نے بھی ایک بڑا لمبا آواز پیش کیا یہودیوں کے سامنے، جس کے نتیجے میں انہوں نے استفنس کو شہید کر دیا تھا۔ یہ ان 7 چنیدہ لوگوں میں سے تھا، بلکہ پہلا نام اس کا تھا استفنس کا، جو کلیسیائی کاموں کے لیے انتظام کے لیے چنے گئے لوگ تھے، 7 لوگ، ان میں سے یہ پہلا بزرگ تھا جس کو سب سے پہلے شہادت کا درجہ ملا، استفنس کو۔ 8واں باب جو ہے اس میں اظہار ثانی کا ہم ذکر پڑھتے ہیں کہ یروشلم کی کلیسیا جو ہے وہ اظہار ثانی کا سامنا کرتی ہے۔ استفنس کی شہادت کے بعد کلیسیا کو بہت ظلم کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کا جو سرگنا تھا، اس کام کو جو انجام دینے والا تھا، وہ شخصیت ظالم شخص وہ پالوس تھا، ساؤل تھا، جو بعد میں پالوس بنا۔ تو ساؤل کی جو سرگرمیاں ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ 7ویں باب کے آخر میں لکھا ہے کہ ساؤل جو تھا وہ استفنس کے قتل پر راضی تھا، خوش تھا، بڑا خوش تھا۔ 8ویں باب میں اسے اپنی سرگرمیوں کو وسیع کر دیا، بہت بڑھا دیا، لوگوں کو گھروں سے نکال کر گھسیٹ کر ان کو لے جاتا تھا اور جیلوں میں ان کو بند کرتا تھا، قید خانوں میں ڈالتا تھا۔ لیکن 8واں باب جو ہے وہ رسولوں کے اعمال کی کتاب کا بالکل منظر بدل دیتا ہے۔ رسولوں کی وہ بڑی سرگرمی سے خدمات جو ہے اس میں ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے۔ بے شک آپ 10ویں باب میں پطرس رسول کی بھی بارے میں ہم پڑھتے ہیں، 10ویں باب میں پھر ہمیں اس کی خدمت کے بارے میں واضح اس کا ملتا جو قرنیلیس کے گھر میں اس نے کیا۔ لیکن جو 9 باب کے بعد رسولوں کی اعمال کے اندر جو ہمیں خدمت نظر آتی ہے، وہ ساؤل سے جو پالوس بنا اس کی خدمت نظر آتی ہے۔ تو آج ہم اسی تبدیلی کے بارے میں سیکھیں گے کہ ساؤل سے پالوس کیسے بن گیا۔ آج ہمارا یہی مضمون ہے اور اس پر ہم غور کریں گے۔ تو پہلی بات جس پر ہم غور کریں گے کہ ساؤل کون تھا، اس کا کام کیا تھا۔ ساؤل کون تھا اس کے بارے میں وہ خود اپنے بارے میں بتاتا ہے۔ فلپیوں کے خط کے 3 باب کی 5ویں آیت سے آپ پڑھیں تو خود پالوس اس کے بارے میں لکھتا ہے۔ آپ فلپیوں کا خط میرے ساتھ نکالیں، اس کا عبرانیوں کا عبرانی، شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں، جوش کے اعتبار سے کلیسیا کستانے والا، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا۔ چونکہ اس کا ذکر رسولوں کے اعمال میں اچانک ہوتا ہے اور اس کا کوئی ہمیں زیادہ اس کے بارے میں پتہ نہیں کہ کون تھا اور یہ کیا تھا، اس کی شخصیت کیسی تھی۔ تو فلپیوں کے خط میں وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں۔ وہ اپنے آپ کو یہودی بتاتا ہے کہ میں یہودی ہوں، پیدائشی یہودی ہوں، شریعت کے مطابق میرا خطرہ ہوا، یعنی میں شریعت کے مطابق پیدا ہوا، اور پرجوش فریسی تھا۔ یہ فریسی ایک ایسا فرقہ تھا جن کا کام کیا تھا، لوگوں سے سختی سے شریعت پر عمل کروانا، اور جو شریعت کے موافق نہیں چلتے ان کو سزا دینا، اسی کام کو یہ سر انجام دے رہا تھا۔ اور اس کی تقریباً عمر اس وقت 30 سال سے اوپر تھی، کیونکہ 30 سال سے زیادہ کے لوگ جو ہے وہ سکھانے کا کام کرتے تھے۔ جیسے یسوع مسیح نے 30 سال کے بعد خدمت کا آغاز کیا تھا، تو یہ شرعی طور پر کسی بھی نبوت کرنے والے کے لیے یا سکھانے والے کے لیے یہ ایک حد تھی کہ وہ 30 سال کا کم سے کم ہونا چاہیے۔ تو یہ ساؤل بھی 30 سال کا تھا جب اس نے یہ کام اپنا شروع کیا کہ لوگوں کو زبردستی ان سے شریعت پر عمل کرواتا، اور جو نہیں کرتے تھے ان کو سزا دیتا تھا۔ اور یہی کام وہ مسیحوں کو بھی ستانے کے لیے جو کرتا تھا، اس کا مطلب تھا کہ وہ شریعت کے مطابق نہیں چلتے تھے، اس لیے ان کو سزا یہ دینا وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ وہ کلیسیا کا دشمن اور خدا کے لوگوں کو دکھ دینے والا تھا۔ یہ وہ اپنے بارے میں کہتا ہے، خود بتاتا ہے
کہ جوش کے اعتبار سے میں کلیسیا کو ستانے والا ہوں، وہ اپنی شناخت اسی طرح کرواتا ہے۔ چلیے اب دوسرا نقطہ جو ہمارا ہوگا، پوائنٹ ہوگا، ساؤل پالوس کیسے بن گیا اور اسے نیا نام کیسے ملا؟ ساؤل سے پالوس کیسے بنا؟ اس کا اگر آپ بیان پڑھنا چاہیں کہ اس کو یہ نیا نام کب اور کیسے ملا، تو آپ رسولوں کے اعمال کی کتاب کے 13ویں باب کی 9 آیت کو پڑھیں۔ رسولوں کا 13واں باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، اور ساؤل نے جس کا نام پالوس بھی ہے، روح القدس سے بھر کر اس پر غور سے نظر کی اور کہا کہ اے ابلیس کے فرزند، تو جو تمام مکاری اور شرارت سے بھرا ہوا ہے، ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے، کیا خداوند کی سیدھی راہوں کو بگاڑنے سے باز نہ آئے گا؟ یہ کپرس میں ایک جادوگر تھا، اس سے وہ مخاطب تھا، اور کب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ساؤل لکھا ہے، ساؤل جس کا نام پالوس بھی ہے، تو اس کو پالوس جو ہے وہ رسولوں کے اعمال میں ہی نام ملا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خدا نے بہت سارے لوگوں کے نام بدلے ہیں، جیسے یعقوب کو خدا نے اسرائیل کا نام دیا، ساری کو سارا، ابرام کو ابراہام کا نام دیا، تو پطرس جو پہلے شمعون تھا اس کو پطرس کہا خدا یسوع مسیح نے۔ تو نام بدلنا یہ خدا کے کلام میں بڑا خاص عمل ہے۔ ساؤل کا مطلب بھی چنا ہوا ہے، لیکن وہ ایسے کاموں کے لیے استعمال ہو رہا تھا جو خدا کی مرضی کے مطابق درست نہیں تھے، لیکن اس کو خداوند نے جب چنا تو خداوند نے اسے پالوس بنایا، یعنی چھوٹا بنایا اسے۔ وہ کہتا ہے میں رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں، بلکہ میں ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں۔ آپ نے آپ کو اتنا نیچے لے آتا ہے، تو اس کو جو نام ملا، نیا نام، وہ رسولوں کے اعمال کی 13ویں باب کی 5ویں آیت 9 آیت میں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ میرے سنو، خدا یسوع مسیح نے بہت سارے لوگوں کو خود چنا اور خود بلایا ہے، اور ان لوگوں میں ساؤل بھی شامل تھا۔ ساؤل نے خود اپنے آپ کو پیش نہیں کیا کہ خدا میں تیرا کام کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں، بلکہ اس کو یسوع نے خود پکڑا اور خود اس کو چنا۔ کلام مقدس میں اور لوگ بھی ہیں جن کو خدا یسوع مسیح نے خود بلایا اور چنا۔ ان میں متی رسول ہے۔ متی رسول مسئول کی چوکی پر بیٹھا ہوا تھا، تب خدا یسوع مسیح نے کہا میرے پیچھے آ۔ وہ پہلے تو سوچنے لگا بھائی اتنا بڑا کام ہے میرے پاس، وہ آفیسر تھا، وہ مسئول کی چوکی، عام چوکی پر نہیں بیٹھا ہوا تھا، وہ آفیسر کی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، کسٹمر آفیسر تھا، جس کے پاس جو پیسہ تھا وہ ڈھیر لگے ہوئے تھے پیسے کے، کیونکہ وہ مقرر پیسے سے زیادہ پیسہ وصول کرتا تھا۔ اور ایک طرف تو وہ پیسے کو دیکھ رہا تھا، ایک طرف وہ یسوع کی آواز کو سن رہا تھا، لیکن اس نے ساری اپنا کلوز کیا، اپنا وہ سارا لکھنے والا کام بند کیا اور اٹھ کر یسوع کے پیچھے ہو گیا۔ اس کو یسوع نے خود اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا۔ اور اسی طرح فلپس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بھی، اس کو بھی یسوع نے کہا کہ میرے پیچھے آ، جو نتنیل کو بھی یسوع کے پاس لے کر آیا تھا پھر بعد میں، تو فلپس کو بھی یسوع نے خود بلایا تھا۔ زکئی کو خدا یسوع مسیح نے خود کہا تھا، اے زکئی آج مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے۔ خدا چونکہ انسان کے اندر چھپی ہوئی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر خدا خود بلاتا ہے۔ بعض بزرگ کے پیچھے آتے ہیں، کچھ کو خدا یسوع مسیح نے خود بلایا ہے کہ میرے پیچھے ہو گئے۔ میرے ساؤل کی تبدیلی کی کچھ عوامل ہم دیکھیں گے، کن کن عوامل سے گزر کر ساؤل پالوس بنا۔ تو پہلا عمل جس کی زندگی میں ہوا، جب وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا، تو کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکا یک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد آ چمکا۔ یہ پہلا کام ہوا اس کی زندگی، ایک لائٹ، نور اس پر چمکا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ لائٹ جو تھی وہ معمولی لائٹ نہیں تھی، یہ وہ لائٹ اور روشنی تھی جس سے اس کی پرانی انسانیت زائل ہو گئی۔ جیسے سونا آگ میں ڈالا جائے تو وہ خالص ہوتا ہے،
یہ نور بھی اس پر ایسے ہی چمکا جیسے یہ سورج کی روشنی تو بہت کم ہے اس کے مقابلہ میں، سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ وہ تیز لائٹ تھی، جیسے ایکس رے مشین کے ذریعہ سے ہمارے اندر کے اعضاء کی تصویر آتی ہے، اسی طرح یہ لائٹ اس کے ہر ایک اعضاء میں سے گزر گئی. یہ سٹی سکین کی طرح اس کو سکین کر لیا اس لائٹ نے، اور اس کے اندر کی ہر کمی کمزوری کو اس نے دور کر دیا، جلا دیا. کہ وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. پہلے اس پر لائٹ پڑی جس سے وہ گر گیا، اس کی پرانی انسانیت ظاہر ہو گئی، اس کا زور، اس کی جو بڑی وہ طاقت تھی خدا نے پہلے وہ ختم کی، اس کو مردہ سا کر دیا. جیسے یوحنا مکاشفہ کی کتاب میں یوحنا لکھتا ہے کہ میں اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا. کب؟ جب اس پر یسوع کا چہرہ، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا چہرہ ایسے تھا جیسے آفتاب، وہ جب نور اس پر پڑا تو یوحنا عرب بھی یسوع کے قدموں میں مردہ سا ہو کر گر پڑا، اور سول پر جب یہ نور چمکا تو وہ بھی یسوع کے قدموں میں زمین پر گر پڑا. اس کے بعد جو دوسرا عمل اس کی زندگی میں ہوا، اس نے آواز سنی. یہ آواز معمولی نہیں تھی، یہ یسوع کی آواز تھی، یہ خداوند کی آواز تھی، یہ وہی قدرت والی آواز تھی جس نے ہوا اور پانیوں کو، طوفانوں کو تھما دیا تھا. یہ وہ آواز تھی، یہ وہ آواز تھی جس نے مردہ لازر کو قبر میں سے نکالا تو وہ زندہ ہو گیا. یہ وہ آواز تھی جس نے یائر کی بیٹی کو کہا کہ بیٹی اٹھ، اور وہ زندہ ہو گئی. یہ وہ آواز تھی جس نے 38 برس کی بیمار کو کہا اٹھ، اپنی چار پر اٹھا اور چل پھر، اور وہ اسی گھڑی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا. یہ وہ آواز تھی. نور چمکا اور اس نے آواز سنی، اور وہ آواز جو تھی اس نے اسے بدلا. اس آواز کی طاقت سے اس کی زندگی میں تبدیلی آئی. تو میرے سو اس کی آنکھوں سے، اس کے بعد لکھا ہے کلام میں کہ اس کی آنکھوں سے چھلکے گرے. جب وہ نور چمکا، اس تجربہ کے بارے میں وہ بیان کرتا ہے افسیوں کے خط کے 5ویں باب کی 13ویں آیت میں. افسیوں 5ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. وہ خود اس تجربہ سے گزرا تھا، اسے اس تجربے کا پتہ تھا کہ نور جب چمکتا ہے تو مردہ زندگیوں کو زندہ کر دیتا ہے. اس نور میں اتنی طاقت ہے، اس آواز میں اتنی طاقت ہے. اور اس کی آنکھوں سے کیا ہوا؟ جب تبدیل ہوا تو اس کی آنکھوں سے چھلکے گرے. آنکھوں سے چھلکے گرنے سے اس کی نئی زندگی کا اظہار ہوتا ہے کہ اب وہ نیا ہو گیا ہے. یہ اس کے نئے مخلوق ہونے اور نئی پیدائش کا بھی اظہار تھا. خدا نے آنکھوں سے چھلکے کیوں گرائے؟ کیونکہ اس کی آنکھیں تو اس کی خراب تھی. کلام میں لکھا ہے اگر تیری آنکھ خراب ہے تو تیرا پورا بدن تاریک ہے. آنکھوں کا جو مسئلہ تھا کہ اسے جو کام اپنی نگاہ میں وہ کر رہا تھا وہ بہت اچھا کام کر رہا تھا. مسیحوں کو ستانا، مسیحوں کو ذلیل کرنا، دکھ دینا، یہ اس کی نگاہ میں بہت اچھا تھا. وہ کہتا تھا میں بہت بڑی نیکی کر رہا ہوں، میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. یہ اس کی اپنی نگاہ میں تھا، اور اسی لیے تو خدا نے اس کی آنکھوں سے چھلکے اتارے. جب ہماری جسمانی آنکھیں بند ہوتی ہیں نا، موتی آ جاتا ہے، تو اس کا بھی سبب ایک جھلی ہوتی ہے جو ہماری آنکھوں پر آ جاتی ہے. اور ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ جس کو ہم آپریشن کے لیے جاتے ہیں نا، تو ڈاکٹر کرتا ہے اس جھلی کو اتارتا ہے، اور جب وہ چھلکا اتر جاتا ہے ہماری روشنی پھر بحال ہو جاتی ہے. اور یسوع نے بھی اس کی آنکھوں کا آپریٹ کیا ہے اور اس کی آنکھوں سے چھلکے اتارے. کر رہا ہوں یا ٹھیک کر رہا ہوں اسے بالکل اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا، بس اپنی نگاہ میں وہ سب کچھ ٹھیک کر رہا تھا. اس لیے اس کی آنکھوں سے چھلکے گرے اور وہ اس کو نئی آنکھیں دی گئی. نیا ایمان بھی اس کو دیا گیا. جیسے اس کی زندگی تبدیل ہوئی تو اس کا ایمان ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں
اس نے فوراً کہا کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ پہلے وہ یہ کہنے والوں کو کافر سمجھتا تھا، جیسے آج بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں یسوع خدا کا بیٹا ہے، تو ہمیں دنیا میں یہودی نہیں بلکہ غیر یہودی بھی ہمیں کافر کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کفر ہے یہودیوں کے نزدیک اور غیر یہودیوں کے نزدیک، غیر مسیحیوں کے نزدیک یہ بہت بڑا کفر ہے کہ ہم کسی کے سامنے کہیں یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ وہ تو ہمارے خدا کی قدرت ہے کہ ہم دنیا میں اور ملک پاکستان کے اندر یہ کہتے بھی ہیں، اور ہمیں بعض دفعہ تو ہمیں اس کے سبب سے موت کا سامنا، جتنی بھی ہماری مخالفت ہے نا، جتنے بھی ہمارے لیے قانون بنائے جاتے ہیں، یہ سب اسی وجہ سے بنائے جاتے ہیں کہ ہم یسوع کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ جیسے ہی وہ تبدیل ہوا، اس کا نیا ایمان بھی نظر آتا ہے، اس نے کہا یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ 9 باب کی 19ویں آیت سے 22ویں آیت تک پڑھے تو اس کا نیا ایمان نظر آتا ہے۔ وہ یہودیوں کو کہتا ہے یسوع ہی مسیح ہے، جبکہ یہودیوں نے آج تک اس یسوع کو جسے ہم خدا کا بیٹا اور مسیح مانتے ہیں، اس کو آج تک مسیح نہیں مانا، کیونکہ ان کا مسیح تو وہ ہوگا جو انہیں غیر قوم سے چھڑائے گا، اور جو جنگیں لڑ رہے ہیں وہ ان جنگوں سے ان کی جان چھڑائے گا اور سارے دشمنوں کو رستہ نابود کر دے گا، ان کا مسیح تو وہ ہوگا۔ لیکن یسوع نے زمین پر آ کر کہا میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے۔ وہ اس دنیا میں راج کرنے آئے نہیں تھے، وہ تو اپنی جان صلیب پر دینے اور بہتوں کے گناہوں کے لیے اپنا خون بہانے کے لیے آئے تھے۔ تو میرے عزیزو، اس طرح ساؤل سے پالوس بننے کی جو تبدیلی کے عمل ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور 5واں عمل پرانی زندگی کو اس کے کاموں سمیت اس کو ترک کر دیا، اس نے سب کام اس کی زندگی میں نئے ہو گئے۔ جیسے ہی وہ مسیح میں نیا مخلوق بنا تو اس کی پرانی چیزیں جاتی رہی۔ میرے عزیزو، آج جب ہم ساؤل کی تبدیلی پر غور کر رہے ہیں تو ہمیں اس میں سے آج خدا ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمارے لیے کیا پیغام ہے اس میں۔ تو ہمارے لیے پہلا پیغام، پہلی بات یہ ہے جو خدا آج ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ مسیحی زندگی کا آغاز جو ہے وہ تبدیلی کے عمل سے شروع ہوتا ہے۔ مسیحی زندگی کا آغاز جو ہے تبدیلی کے عمل سے شروع ہوتا ہے، اور اس تبدیلی کا نام کتاب خدا کے کلام میں نئی پیدائش اس کو کہا جاتا ہے، نئی پیدائش۔ نیکودیمس جب خدا یسوع مسیح کے پاس آیا تو خدا یسوع مسیح نے سب سے پہلے اسے یہ کہا، اس نے بڑی تعریفیں کی یسوع کی کہ تو خدا کی طرف سے ہو کر آیا ہے، جو کام تو معجزے دکھاتا کوئی نہیں دکھا سکتا، اور اس طرح اس نے بہت ساری باتیں خدا یسوع مسیح کے حق میں کہیں۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ تو مسیحی زندگی کا آغاز نئی پیدائش سے ہوتا ہے، اس کو تبدیلی کا عمل ہم کہتے ہیں، اور یہ تبدیلی نئی پیدائش سے شروع ہوتی ہے۔ پھر اس کو نیا مخلوق بننا کہا گیا ہے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ پھر افسیوں کے خط میں اس کو نئی انسانیت کہا گیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں میں مسیحی ہوں تو ہم کہتے ہیں لوگوں کو کہ میں نیا مخلوق ہوں، میں نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیا ہے اور میں نے نئی انسانیت کو پہن لیا ہے، اور مجھے نئی پیدائش ملی ہے۔ مسیحی ہونے کا مطلب نئی پیدائش مانا ہے۔ جب ہم اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے تو ہم جسمانی پیدائش ہمیں ملی، لیکن کلام میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے۔ یہاں تک کون سی پیدائش ہے؟ خون سے اور جسم کی، انسان کی خواہش سے، یہ جسمانی پیدائش ہے۔ لیکن روحانی پیدائش کا تعلق جو ہے وہ روح سے ہے۔ لیکن لکھا ہے جو خدا سے پیدا ہوتے ہیں، روح سے پیدا ہوتے ہیں، وہ خدا کے فرزند کہلاتے ہیں۔ خدا کے فرزند بننا ایسے نہیں ہے جیسے شوہر اور بیوی کے تعلق سے، جیسے لکھا ہے نا جو روح سے پیدا ہوتے ہیں وہ روح ہے، اور جو جسم سے پیدا ہوتا ہے وہ جسم ہے۔ تو جب تک ایک مسیحی دوسری پیدائش نہیں لیتا تب تک وہ مسیحی نہیں ہوتا۔
اپنے ماں باپ سے ہم پیدا ہوتے ہیں جسمانی پیدائش لیتے ہیں، لیکن جب ہم خدا سے پیدا ہوتے ہیں تو ہم روحانی پیدائش لیتے ہیں، اور یہ نیا جنم جو ہے یہ ہمیں مسیحی بناتا ہے۔ یہ ساؤل کی زندگی کے لیے بھی، نیکودیمس کے لیے بھی، اور ہر ایک جو مسیحی ہے اس کے لیے یہ پہلا قدم ہے۔ اس کے بغیر ہم مسیحی ہو نہیں سکتے۔ یہ کسی ڈینامینیشن کی تعلیم نہیں ہے کہ یہ بھائیوں کا کلام ہے کہ بھائیوں نے یہ شروع کیا کہ یہ نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ یہ خدا کے کلام کی تعلیم ہے۔ خدا اس لیے جس طرح ساؤل کو خداوند نے تبدیلی کے عمل سے گزارا اور اس کی پرانی انسانیت کو ختم کر کے اسے نیا مخلوق بنایا، اسی طرح ہر ایک مسیحی کو اس عمل سے گزرنا ضروری ہے۔ یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو، آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ مسیحی ہونے کا تبدیل شدہ زندگی کی پہچان جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ اگر میں کہوں کہ مجھے نئی پیدائش ملی ہے، آپ میں سے کوئی مجھے نئی پیدائش ملی ہے، تو اس کی پہچان کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مجھے نئی پیدائش ملی ہے، میں نیا مخلوق ہوں، تمہاری پہچان کیا ہو سکتی ہے؟ کیا پہچان ہے ہماری؟ پہلی بات، جب ہم نئے مخلوق بن جاتے ہیں، نئی پیدائش میں مل جاتی ہے، تو پہلی بات کہ ہم مسیح یسوع کا اعلانیہ اقرار کرنے والے بن جاتے ہیں، جیسے ساؤل نے کیا۔ زندگی میں پہلی بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مسیح کا اقرار کرتا ہے۔ ہم مسیح کا اعلانیہ اقرار کرتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یسوع مسیح میرا سچ ہے۔ میں نے بہت دفعہ اپنی واز کے دوران پوچھا ہے، بہت دفعہ میں نے پوچھا ہے، اور یہ کہنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ کوئی اعلانیہ کہہ سکے کہ یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے۔ مشکل ہے نا؟ کہہ سکے گا کہ یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے؟ کہے گا کوئی؟ مشکل ہی ہے کوئی کبھی۔ پرابلم ہے کہ ہم تبدیلی کو دکھانے کے لیے اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے۔ یہ کہنا ہی بڑا مشکل ہے۔ تبدیلی کی جو بعد میں بات ہے، تبدیلی تو شروع یہاں سے ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے۔ میرے عزیزو، اگر کوئی شخص تبدیل ہوا ہے، اگر کوئی نیا مخلوق بنا ہے، اس کو نئی پیدائش ملی ہے، تو سب سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ یسوع مسیح کا اعلانیہ اقرار کرے گا اور کہے گا کہ یسوع مسیح میرا، وہ زندگی تبدیل ہوتی ہے جس کے اندر یہ جرأت پیدا ہوتی ہے کہ یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے۔ آج کے دور میں یہی سب سے ہماری بڑی کمزوری ہے کہ ہمارے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکل سکتے۔ یہ کہنا ہمیں بے حد مشکل لگتا ہے کہ ہم کسی کے سامنے، اپنے لوگوں کے سامنے کہیں کہ یسوع میرا نجات دہندہ ہے نا؟ مشکل ہے۔ ہم کیسے تبدیل ہوئے ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نئی پیدائش ملی ہے، جبکہ مسیحی زندگی کا آغاز ہی نئی پیدائش سے ہوتا ہے، نئے مخلوق ہونے سے ہوتا ہے۔ اور ہم کون سے مسیحی ہیں جو مسیح کو اعلانیہ اس کا اقرار کرنے اور اس کو مسیح اپنا نجات دہندہ کہنے سے گھبراتے اور شرماتے ہیں؟ اس لیے میرے عزیزو، ساؤل جب بدلا، اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، اس نے کہا سنو بھائی سب یہودیوں، یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا سنو یہودیوں، یہ پہلے وہ اقرار نہیں کرتا تھا، اس نے کہا سنو یہودی، یسوع ہی مسیح ہے۔ یہ اس کا نیا ایمان تھا، پہلے وہ یہودی تھا، اب نیا ایمان اس کا وہ اعلانیہ اقرار کرتا ہے۔ اور پھر وہ اپنے خطوط میں پتہ کتنی واضح طور پر باتیں بیان کرتا ہے کہ میں زندہ نہ رہا، مسیح مجھ میں زندہ ہے، وہ اعلانیہ طور پر کہتا ہے۔ وہ سب کے سامنے اعلانیہ اقرار کرتا ہے کہ میں کلیسیا کو ستانے والا تھا، لیکن اب میں دکھ دینے والا نہیں، دکھ سہنے والا بن گیا۔ یہ اس کا اعلانیہ اقرار تھا۔ تو جو زندگی تبدیل ہوتی ہے وہ اعلانیہ اپنے خداوند یسوع کا اقرار کرتی ہے اور اس کو اعلانیہ اپنا خداوند کہتی ہے اور نجات دہندہ قبول
کرنے کے بعد لوگوں کو یہ بتانے کے لائق ہوتی ہے کہ میں نے یسوع کو اپنی زندگی دے دی ہے۔ پھر جو زندگی تبدیل شدہ ہوتی ہے اس کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تبدیل ہو گیا ہے؟ سول پر بھی کوئی یقین نہیں کرتا تھا۔ سول جب یروشلم میں گیا نا، رسول سارے کہنے لگے کہ یہ نو پرا رکھو، یہ بندہ بڑا خطرناک ہے، ادھر سانو پتا ہے کہ انہیں کلیسیا نو بڑا ستایا ہے، انہوں نے یقین کیتا، پھر وہ آندا جاندہ رہا یروشلم کے لوگوں نے اس پر بھروسہ کیتا۔ یاد رکھیے، کسی زندگی کی تبدیلی پر کوئی یقین نہیں کرتا، اس کے کہنے پر بھی یقین نہیں کرتا۔ کیسے یقین کرتا ہے؟ جب اس کے کام بدل جاتے ہیں، جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ 6 ماہ 1 سال 2 سال 3 سال، جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں نا کہ واقعی نے کام چھاڑ دیتے رہے اور نہ پرانیاں گلاں نے پرانیاں چیزاں نہیں رہی، پھر لوگ کہتے ہیں واقعی یہ بدلہ بدل گیا ہے۔ میری سنو، تبدیل شدہ زندگی اپنے کاموں اور اپنے رویوں کے تبدیل ہونے سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اور پھر پولس کی طرح وہ اپنے فائدے کی باتوں کو ترک کرنے سے لوگوں کو دکھاتا ہے۔ جیسے پولس کہتا ہے نا کہ جتنی باتیں میرے نفع کی تھیں ان کو میں کوڑا سمجھتا ہوں، کیونکہ اب مجھے اپنے فائدے کی نہیں، اب مجھے یسوع کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ تو میری سنو، اگر ہم اپنی تبدیلی لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں تو پھر اپنے فائدے کی باتوں کو ترک کرنا ہوگا۔ جہاں ہماری عزت کم ہو جائے ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ میری عزت میں کمی آ گئی۔ اور اس کہتا ہے جتنی باتیں میرے نفع کی تھی، وہ کہتا ہے میں فریسی ہونے پر بڑا ناز کرتا تھا کہ میں فریسی ہوں، میں اپنے قبیلے پر بڑا ناز کرتا تھا، میں فلاں قبیلے سے ہوں، ساری فیملی انج دی ہے، ساڈا گھرانہ انج دا ہے۔ کہتا میں سارے جنیاں فخر دیاں گلاں سی نا اور چودھرا دیاں گلاں سی، شیخی دیاں گلاں سی، وہ ساریاں میں کوڑے دان چ پھینک دیتی ہیں، انہوں نے میں کوڑا سمجھنا اور میں صرف سمجھنا کہ یسوع دا بن کے میں دنیا تے رہاں۔ میری پہچان ایک ہی ہونی چاہیے کہ میں یسوع دا ہوں، بس اس کے علاوہ میری کوئی پہچان نہ ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اب جینا ہے تو یسوع کے لیے جینا ہے۔ سو میرے سیزو، موجودہ دور میں کلیسیا کی سب سے بڑی اہم ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ آج کلیسیا کی سب سے بڑی اہم ضرورت کیا ہے؟ زندگیوں کا تبدیل ہونا، زندگیوں کا تبدیل ہونا۔ سنیے، وقت گزرنے کے ساتھ، سنیے سب غور سے سنیے، وقت گزرنے کے ساتھ فزیکلی بہت ساری تبدیلیاں آئی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کے دور میں ایسے تھا، ہمارے گھر کچے تھے، چرچ ایسا تھا۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ بہت کچھ بدلا ہے، چرچ بلڈنگز بدل گئی ہیں، ہمارے گھر بدل گئے ہیں، ہماری جسمانی طور پر ہم بہت ڈیولپ ہو گئے ہیں، لیکن ہماری روحانی پست حالی نہیں بدلی۔ آج بھی ہمارے وہی رویے، وہی ہماری باتیں، وہی ہمارے طرز زندگی ہے جو آج سے 30-40 سال پہلے تھا۔ اور میری آج اس وقت کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے، سنیے، مجھے خدا نے آپ کے درمیان رکھا ہے اور جب میں سنتا ہوں نا کہ جی فلاں نے اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا، خاص طور پر ہمارے نوجوان نسل، سنیے، ہمارے نوجوان بیٹے، جب میں سنتا ہوں کہ فلاں کے ساتھ لڑائی ہو گئی اور جی فلاں کے ساتھ فلاں کا مسئلہ بن گیا، تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ان کو کچھ بتایا ہی نہیں گیا، سکھایا ہی نہیں گیا، کہ کبھی ان کو کچھ کہا ہی نہیں کسی نے، یہ چرچ ہی نہیں آئے کبھی انہوں نے کلام نہیں سنا۔ ایسے لگتا ہے جیسے وہ ابھی بھی ایسے لوگوں کی طرح ہیں جن کو کبھی کلام سے کچھ سمجھایا نہیں گیا، کچھ بتایا نہیں گیا۔ اور سبب اس کا کیا ہے کہ ہم ساؤل ہیں، ہم پالوس نہیں بنے۔ یسوع کہتا ہے اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ سنیے، آج جب آپ ایک دوسرے کو دکھ دیتے ہیں، آپ
ایک دوسرے کو دکھ نہیں دیتے، آپ یسوع کو دکھ دیتے ہیں۔ یسوع نے ساؤل سے یہ نہیں کہا تو میری کلیسیا کو ستاتا ہے، یسوع نے پالوس سے کیا، ساؤل سے کیا کہا، تو مجھے ستاتا ہے۔ آج ہمارا کوئی بھی گاؤں ہو، 8 چک ہو، 48 چک ہو، 90 چک ہو، 74 ہو، ڈاکٹر والا ہو، کوئی بھی ہماری کلیسیا ہو، اگر اس کی مجموعی حالت دیکھی جائے تو ہم ابھی بھی ایک دوسرے کو ستانے، ایک دوسرے کو بے عزت کرنے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ ایسے ہے جیسے ابھی بھی ہم 50 سال پیچھے مسیحی زندگی گزار رہے ہیں۔ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہمیں کلام کی بھی بہت کم واقفیت تھی، یا ہمیں کچھ بتایا نہیں گیا تھا۔ لڑائیاں تو ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں، یہ تو ہماری کلیسیا کا آپ سمجھ لیں کہ ماضی اگر دیکھیں تو لڑائیوں سے بھرے ہوئے ہیں ماضی، یعنی ہم ساؤل ہی رہے ہیں ابھی تک، ہم پالوس نہیں بنے۔ یسوع نے ہمارے لیے جان دے دیا، ہم گیت گاتے ہیں کلوری دے سہارے پاپی بچتے نے سارے، لیکن اب ہم نہیں بچے ابھی تک، ہم اس کلوری کے سہارے نہیں بچے، کیونکہ ہم تو ابھی تک پرانے رویوں سے، پرانی اپنے چال چلن سے، نکمے چال چلن سے مسیح کو اعلانیہ ذلیل کر رہے ہیں۔ واقعہ 48 چک کا ہو، واقعہ 8 چک کا ہو، واقعہ کسی اور چرچ کا ہو، واقعہ ہمارے 74 کا ہو، دکھ مسیح کو پہنچتا ہے، تکلیف اس کو آج بھی ہوتی ہے اتنی جتنی ساؤل کے زمانے میں اس کو ہو رہی تھی۔ تو یہ ہمارے لیے دکھ کی، افسوس کی بات ہے کہ ہم ابھی تک ساؤل ہیں، ساؤل ہیں، بے عزت کرنے میں، دوسروں کو ستانے میں لگے ہوئے ہیں ہم، اور ہمارے پاس کچھ کرنے کو ہے نہیں سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کو بے عزت کریں، ایک دوسرے کو ذلیل کریں، ایک دوسرے کا نقصان کریں اور ایک دوسرے کو دکھ دیں، اس کے علاوہ ہم اور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ یعنی ہم ساؤل سے پالوس بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ساؤل کی زندگی کیسی تھی؟ دکھ دینے والی، اور پالوس کی زندگی جب وہ پالوس بنا تو دکھ سہنے والا بن گیا۔ اور جب تک میرے عزیزو ہماری زندگیاں ساؤل سے پالوس کی طرح تبدیل نہیں ہوں گی، تب تک ہماری تاریخ نہیں بدلے گی، ہمارے کلیسیوں کی قسمت نہیں بدلے گی، اور یسوع کو دکھ دینے والا جو رویہ ہے ہمارا نہیں بدلے گا۔ ہم کتنی بھی عمر اس کلام کو سنتے سنتے گزار چکے ہیں، لیکن اگر ہم ابھی تک ساؤل ہیں تو ہمیں افسوس کرنا چاہیے اپنے پر۔ آج اس بات کی ضرورت ہے۔ سنیے، آخری والا میرے ساتھ پڑھ لیں، اس کے بعد ہم اس کلام کو آج مکمل کریں گے۔ اس حصے کو آپ افسیوں کے خط کے 5ویں باب کی 15ویں آیت سے پڑھیں میرے ساتھ۔ افسیوں کے خط کے 5ویں باب کی 15ویں آیت سے، یہاں لکھا ہے کلام مقدس میں 15ویں آیت سے، اے سونے والے جاگ، اس لیے وہ فرماتا ہے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو، کیونکہ دن کیسے نے اور برے دن نے۔ ساڑی کلیسیا واسطے کدی بھی اچھے دن نہیں ہو سکتے اگر اسی اپنی زندگیاں نہیں بدلیں گے۔ پہلے ہی ہمیں بہت مشکلات کا یاد رکھیے۔ سنیے، میں ایک اور بات اس میں شامل کروں گا۔ ابھی مجھے اور آپ کو باہر سے اظہار ثانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، ہم خود ہی اپنے آپ کو دکھ دینے اور ایک دوسرے کو ستانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ابھی ہمیں ان لوگوں کی طرف سے جو غیر مسیحی ہیں، ہمارے گھروں کو نہیں لوٹا گیا، ہمیں نقصان نہیں پہنچایا گیا، ہمیں پکڑ گھسیٹ کر گھروں سے نہیں نکالا گیا جیسے ساؤل کرتا تھا۔ ابھی ہم خود ہی اپنے آپ کو ستانے، دکھ دینے، ایک دوسرے کو پریشان کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم خود ہی کر رہے ہیں اپنے آپ کو پریشان۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے غور سے دیکھو کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں۔ نادان کہڑے ہوندے نے؟ بچیاں نوں نادان کہندے نے۔ جے کوئی بچے لڑدے ہون نا، وہ کہندے نادان نہیں یار، انہاں نوں کیڑا پتا۔ تے بڑے کہڑے سیانے نے؟ بڑے بھی نادان نے۔ یہ جدو لڑتے ہیں کہ نادانی کا کام نہیں کرتے، سیانے تو نہیں ہے۔ لکھا ہے بلکہ دناؤں کی مانند بنو
اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں، اس وقت سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے، خدا کی چاہتا ہے۔ اسی ہمیشہ جو اسی چاہنے اسی وہ کرنے ہیں، اسی کدی کوشش نہیں کی تھی کہ اسی یہ بھی اپنے سامنے رکھیے کہ خدا کی چاہتا ہے، خدا دی مرضی کی ہے۔ خدا دی مرضی ہے کہ اسی اپنی زندگیاں نو تبدیل کریے، خدا دی مرضی ہے کہ اسی اپنا پرانا نکما چال چلن چھڑیے، خدا دی مرضی ہے کہ اسی ہن اپنے ندانی دے کام چھڑ کے تے خدا کو حکمت دنائی منگیے کہ اسی خدا دی مرضی نو پورا کر سکیے۔ آج وقت دی ضرورت ہے، اگر اسی تبدیل نہیں ہوں گے سب کچھ بدل جائے گا اور اسی برباد ہو جائیں گے۔ اور سانو برباد کس وجہ تو اسی ہوں گے؟ اپنی نادانی دے کاماں دی وجہ نال، اپنے آپ کو خدا دے کلام دے تابع نہ کرن دی وجہ نال۔ بنی اسرائیل قوم بھی اسی طرح ہوئی سی اور اسی بھی اسی طرح تباہ و برباد ہوں گے اگر اسی اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے۔ تو پھر ساری زندگیاں وہ چیزاں آن گیا جس طرح بنی اسرائیل قوم دی زندگی چاہیے، اور 70 سال دی اسیری اور غیر قوماں دی طرفوں ہر طرح دیا مشکلاتاں دا اج تک وہ سامنا کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا دے کلام دے تابع نہیں کیتا۔ اور اگر اسی بھی نہیں کریں گے، اسی بھی تبدیل نہیں ہوں گے تو پھر حالات تے بدل جائیں گے، لیکن اسی نہیں بدلیں گے پھر حالات ضرور بدلیں گے، اور وہ حالات ساڑھے حق چ نہیں ہوں گے، ساڑھے خلاف ہوں گے۔ اس لیے وقت تو پہلے خدا سانو خبردار کرتا ہے کہ اسی اپنی زندگیاں نو بدل لئیے، دکھ نہ دئیے، دکھ سہن والے بنیے، پھر ہی خدا دی مرضی نو پورا کر سکیں گے۔ خدا اپنے کلام دے وسیلے سانو سب نو بہت برکت دے، آمین۔